اوپر دی گڑگڑ دی اینکس دی بے دھیانا دی مونگ دی دال اف دی ٹوبا ٹیک سنگھ پوسٹ پاکستان شہر ہندوستان۔ اس لازوال کردار اور افسانے ٹوبا ٹیک سنگھ جیسے کئی شہرا آفاق افسانوں کے خالق سعادت حسن منٹو نے اپنی 42 سالہ زندگی میں 300 سے زائد افسانے، مضامین اور خاکے تحریر کیے۔ ان تحریروں میں منٹو کا بنیادی موضوع عورت کی بے بسی اور مرد کی بے حسی ہے، جسے سامنے لانے پر منٹو کو جنس فروش مصنف جیسے الزامات بھی سہنا پڑے، چاہے وہ ان کا افسانہ ٹھنڈا گوشت ہو، کالی شلوار، کھول دو یا بلاؤز۔ منٹو نے پوری سچائی سے اپنے کرداروں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ منٹو صاحب نے جو عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال کھول دو ہے کہ اتنی چھوٹی سی کہانی ہے جو انگریزی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کر وہاں پر بڑی کہانیوں میں گنی جاتی ہے۔ ناقدین کی نظر میں منٹو اپنے ہم عصر افسانہ نگاروں سے جدا رنگ رکھتے ہیں، اسی لیے وہ صدی کے بہترین افسانہ نگار ہیں۔ وہ لفظوں کو ضائع نہیں کرتے، وہ کم لفظوں میں بات بہت دور تک اور تہدار کر دیتے ہیں۔ اسے جلدی تھی، ورنہ وہ 42 سال 5 مہینے کوئی زندگی نہیں جس میں اتنے کام کر کے ایک شخص چلا گیا اور اپنے پیچھے ایک ایسی لکیر چھوڑ گیا کہ وہ اس کے لیے یہی لکھتی ہے کہ وہ آج کا سب سے بڑا کہانیکار۔ سعادت حسن منٹو نے تقسیم ہند کے بعد لاہور ہجرت کی۔ ان حالات کی جھلک بھی منٹو کی تحریروں میں جا بجا دکھائی دیتی ہے۔ یہ لکشمی مینشن ہے جہاں پہ ہجرت کے بعد سے وفات تک منٹو نے اپنی زندگی گزاری اور کئی شاہکار تشکیل دیے۔ آئیے آپ کو اندر لے چلتے ہیں۔ منٹو کی رہائش گاہ پر آج بھی ان کی یادوں کی بازگشت محسوس کی جا سکتی ہے۔ منٹو کی بڑی صاحبزادی یہاں مقیم ہیں جو والد کے حوالے سے یادیں تازہ کرتی ہیں۔ افسانہ لکھتے تھے تو امی جان کو نہیں سمجھ آتی تھی، میری والدہ کو، تو پھر ان کو بٹھا کے ان کو سب سے پہلے ان کو سناتے تھے، ان کو سارا ایکسپلین کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو تو خیر انہوں نے بہت پیار دیا، جتنی تھوڑے عرصے میں نے 9 سال ان کا پیار لیا ہے۔ منٹو کے اہل خانہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں ناشرین نے منٹو کی تحریروں کو بار بار چھاپا، لیکن ان کے والد کی وفات کے بعد انہیں تحریروں کی کوئی رائلٹی نہیں ملی۔ میری والدہ بیچاری بہت ہی پرابلمز میں رہیں، کسی بھی کتاب کی رائلٹیز جو تھی نا وہ نہیں آتی تھیں۔ سعادت حسن منٹو خود ہی تحریر کر گئے کہ سعادت حسن فانی ہے لیکن منٹو غیر فانی۔ منٹو کو ہم سے جدا ہوئے نصف صدی سے بھی زائد عرصہ بیت چکا۔ اس دوران کئی افسانہ نگار اور بھی آئے، لیکن منٹو جیسا مقام کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ کیمرامین مرزا طاہر کے ساتھ محمد توصیف سبی، سما، لاہور۔